نیو یارک کی بندرگاہ پر آنے والوں کو ایک شاندار مجسمہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ بندرگاہ پر ایک چھوٹے سے جزیرے پر واقع ہے۔ یہ چوغے میں ملبوس ایک عورت کا بہت بڑا مجسمہ ہے، جس کے ایک ہاتھ میں کتاب ہے اور دوسرے ہاتھ میں وہ مشعل ہے جو آسمان کی طرف بلند کر رہی ہے۔ یہ مجسمہ پیروں سے سر کے تاج تک تقریباً 120 فٹ بلند ہے۔ کچھ لوگ اسے جدید دیو ہیکل مجسمہ بھی کہتے ہیں، جبکہ زیادہ تر اسے آزادی کا مجسمہ ہی کہتے ہیں۔ یہ قابل رشک مجسمہ فرانس کی جانب سے امریکہ کو بطور تحفہ دیا گیا تھا۔ اس مجسمے کو دنیا بھر کے لوگ پہچانتے ہیں، مگر جو بات اس کو دیکھنے والے نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ یہ ایک قدیم مجسمے کی نقل ہے۔ یعنی اصل دیو ہیکل مجسمہ وہ تھا جو 2000 سال پہلے ایک اور بندرگاہ کے داخلی راستے پر واقع تھا۔ یہ جس جزیرے پر واقع تھا اس کا نام روڈس تھا۔ وہ مجسمہ اتنا ہی بلند تھا جتنا موجودہ آزادی کا مجسمہ ہے، جبکہ وہ مجسمہ قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک تھا۔ کچھ تحریروں کے مطابق روڈس کا مجسمہ کھلی ٹانگوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، جبکہ کچھ میں کھلی ٹانگوں کے بغیر۔ ماہرین کے مطابق مجسمے کو کھلی ٹانگوں کے ساتھ بنانا آسان نہیں تھا، کیونکہ اس کے لیے بندرگاہ کو بند کرنا ضروری تھا، جو معاشی لحاظ سے قابل قبول نہیں تھا۔ یہ مجسمہ لوہے کے ڈھانچے پر کانسی کے ٹکڑے جوڑ کر بنایا گیا تھا، جس طرح موجودہ آزادی کے مجسمے پر سٹیل کے ڈھانچے پر تانبا لگایا گیا ہے۔ آزادی کا مجسمہ جو تقریباً اتنا ہی بلند ہے، جس کا وزن 225 ٹن ہے۔ پرانے حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ مجسمے کو اندر سے مضبوط کرنے کے لیے اس کے اندر پتھر کے کئی ستون تھے۔ پتھر کے ستونوں کے اندر لوہے کے شتیر ڈال کر انہیں بیرونی کھال سے جوڑ دیا گیا تھا۔ کانسی کے ہر ٹکڑے کو بہت احتیاط سے تیار کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہتھوڑی سے درست کرنا، پھر اسے اٹھا کر اس کی مناسب جگہ پر رکھنا، یہ سب مراحل انتہائی مہارت اور چابک دستی سے انجام دیے گئے تھے۔ اس مجسمے کو بنانے والا روڈس کا شہری ایک محب وطن مجسمہ ساز چیرس آف لنڈوس تھا، جو اپنے شہر کی حفاظت کے لیے لڑا بھی تھا۔ چیرس پہلے بھی بڑے بڑے مجسمے بنا چکا تھا۔ اس کے استاد لائسیپس نے زیوس جیسا ملتا جلتا مجسمہ بھی بنایا تھا۔ چیرس نے پہلے اصل مجسمے جیسے چھوٹے چھوٹے مجسمے بنائے، پھر اس نے اسے دیکھ کر بڑا مجسمہ بنایا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ چیرس اپنے منصوبے کو مکمل شکل میں نہ دیکھ سکا۔ اس کی خودکشی کے مطابق بہت سی داستانیں مشہور ہیں۔ ایک کے مطابق وہ مجسمہ مکمل کر چکا تھا تو کسی نے اس میں سے نقص نکال دیا، جس کی وجہ سے وہ اتنا پریشان ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ بہرحال دیو ہیکل مجسمہ بندرگاہ کے داخلی راستے پر قریب 56 سال تک کھڑا رہا۔ ہر صبح سورج کی روشنی کانسی سے بنے دیوتا کے مجسمے کو چمکاتی رہی۔ پھر روڈس کو ایک زلزلے کا سامنا کرنا پڑا اور مجسمہ گر گیا۔ مجسمے کے بڑے بڑے ٹکڑے صدیوں تک بندرگاہ پر پڑے رہے۔ پلینی لکھتا ہے کہ وہ اپنی گری ہوئی صورت میں بھی تعریف کے طلبگار رہے۔ شاید ہی کوئی انسان اس کے انگوٹھے کو بازوؤں کے حلقے میں لے سکتا ہو۔ اعضاء ٹوٹ کر بکھرنے سے مجسمے کے اندرونی حصے غار جیسے نظر آتے تھے، جن میں چٹانوں کے وہ بڑے بڑے ٹکڑے دکھائی دیتے تھے جو فنکار نے مجسمے کو مضبوطی سے کھڑا کرنے کے لیے اس کے اندر لگائے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مصر کے ایک حکمران نے اس کی دوبارہ تعمیر کا خرچ برداشت کرنے کے لیے پیشکش بھی کی تھی، لیکن روڈس کے شہریوں نے انکار کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ مجسمہ بنانے سے شاید ہیولس دیوتا خفا ہو گیا تھا، جو اس نے زلزلے کے ذریعے اسے گرا دیا۔